بسم اللہ الرحمن الرحیم والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم۔ تثنیہ کا ہونا، جمع کا ہونا، نعت کا ہونا، تصغیر کا ہونا، والنداء اور ندا کا ہونا، فإن كل هذه خواص الاسم، بے شک یہ تمام کی تمام اسم کی خاصیتیں ہیں۔ اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ اسم کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ میں نے کل بیان کر دی تھیں، جس میں لام تعریف، اضافت، مسند الیہ، حرف جر و تنوین بھی شامل تھیں۔ ان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی تھیں جو جماعت ثانیہ کے متعلق تھیں۔ اب یہاں بھی کچھ چیزوں کی وجہ تسمیہ بیان کروں گا کہ جو جماعت ثانیہ کے تعلق سے ان کے لیے بہتر ہوگی۔ وہ یہ کہ انہوں نے اسم کی علامتیں بیان کی، ان میں سے ایک تثنیہ کا ہونا اور جمع کا ہونا، یعنی تثنیہ اور جمع کو اسم کی علامت قرار دیا۔ اور علامت آپ جانتے ہیں کہ علامت شے کی وہ چیز ہوتی ہے جو ایک چیز میں پائی جائے تو وہ دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تثنیہ اور جمع، اب تثنیہ اور جمع اسم کی علامتیں کیسے بنی؟ تو تثنیہ اور جمع اسم کی علامتیں اس لیے بنی کیونکہ تثنیہ اور جمع ذاتی پر دلالت کرتے ہیں، تعدد پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا تثنیہ و جمع یہ تعدد پر دلالت کرتے ہیں، اور فعل اور حرف یہ تعدد پر دلالت نہیں کرتے ہیں، اور تعدد جو پایا جاتا ہے وہ صرف اسم میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے تثنیہ اور جمع کو اسم کی علامت قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ تثنیہ اور جمع اسم کی علامت ہیں، فعل کی علامتیں نہیں ہیں۔ کوئی بھی فعل تثنیہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف تثنیہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی فعل جمع نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حرف جمع نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ کہ صاحب آپ نے کہا کہ کوئی بھی فعل تثنیہ اور جمع نہیں ہو سکتا، تو ہم آپ کو ایک مثال دے رہے ہیں، وہ یہ کہ فعلا تثنیہ کا صیغہ ہے، فعلوا جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پر جمع اور تثنیہ کے صیغے کیوں بیان کیے گئے؟ تو یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب کہ فعل ہمیشہ مفرد ہی رہتا ہے، تثنیہ و جمع نہیں آتا ہے۔ فعلا میں جو الف ہے، فعلوا میں جو واو ہے، یہ حقیقت میں یہ فاعل ہے، یہ فاعل کی ضمیر ہے، یعنی فعلا میں الف فاعل کی ضمیر ہے اور فعلوا میں یہ واو کی ضمیر ہے جو جمع ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فعل ہمیشہ مفرد ہی رہتا ہے، تثنیہ و جمع نہیں آتا ہے۔ فعل تثنیہ اور جمع ہونا یہ فاعل پر دلالت کرتا ہے، یعنی الف تثنیہ اور الف تثنیہ اور واو جمع، الف تثنیہ تثنیہ پر دلالت کرتا ہے اور واو جمع جمعیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل کی تثنیہ و جمع آ گئی ہے، اسم ہی کی تثنیہ و جمع آتی ہے، جیسے کہ ولدن یہ واحد ہے، اب اس کی تثنیہ آئے گی ولدان، جمع آتی ہے اولادن اور ولدان۔ تو ولدان تعدد بتا کر رہا، تعدد بولتے ہیں ایک سے زائد چیزوں کو، تو ولدان دو لڑکے، ولدان اولادن بہت سارے لڑکے۔ تو تثنیہ و جمع تعدد پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ اسم کے ساتھ اس کو خاص کر دیا، کیونکہ اسم بھی تعدد پر دلالت کرتا ہے اور فعل تعدد پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس لیے تثنیہ و جمع کو اسم کی علامت قرار دے دیا۔ کہا والنعت، اور نعت کا ہونا، یعنی اسم کی علامت ایک بیان کر رہے ہیں، صفت کا ہونا، جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم مرد آیا، تو رجل عالم میں عالم یہ رجل کی صفت واقع ہے، اور یہ صفت ہے رجل کی، اور صفت ہونا اسم کی علامت ہے، تو پتہ چلا رجل عالم میں عالم یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اعتراض وارد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ صفت
کا ہونا یہ اسم کی علامت ہے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ صفت ہے لیکن وہ ہے فعل، جیسے جاءنی رجل یضرب، میرے پاس ایسا مرد آیا جو مارتا ہے۔ تو اب یہاں پر یضرب یہ صفت ہے رجل کی، اور آپ نے ابھی بیان کیا کہ صفت جو ہوتی ہے وہ اسم کی ہوتی ہے، فعل صفت نہیں ہوتا ہے، یعنی صفت جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، صفت فعل نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں پر فعل ہے جو ما قبل رجل موصوف کی صفت بن رہا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ نعت یہ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے، تو آپ کا یہ علامت بیان کرنا درست نہ ہوا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب جہاں کہیں بھی فعل یا جملہ یہ صفت واقع ہوتا ہے تو وہ مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، اور مفرد کی تعویل جیسے ضاربن، تو جاءنی رجل یضرب، جاءنی رجل ضاربن کے معنی میں ہے، اور ضاربن مفرد ہے اور اسم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صاحب صفت یہ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی صفت فعل بنتا ہے تو وہ فعل مفرد کی تعویل میں ہوتا ہے، اور مفرد اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے۔ اب نومیر میں آپ نے پڑھا ہے موصوف کا ہونا اسم کی علامت ہے، یہاں پڑھ رہے ہیں نعت یعنی صفت کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ تو دونوں باتوں پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ موصوف اور صفت دونوں اسم کی علامتیں ہیں، نہ خالی موصوف اسم کی علامت ہے، نہ خالی صفت اسم کی علامت ہے، بلکہ دونوں کے دونوں اسم کی علامت ہیں۔ یہاں نعت سے مراد صفت بھی لے سکتے ہیں، اور نعت سے مراد منعوت بھی لے سکتے ہیں، یعنی موصوف بھی لے سکتے ہیں۔ اب نعت یہ اسم کی صفت کیسے ہے؟ تو نعت یہ اسم کی صفت ایسے ہے کہ کسی شے کا صفت ہونا یہ اس کے زائد معنی پر دلالت کرتا ہے، اور زیادتی اسم میں پائی جاتی ہے، فعل اور حرف میں نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے اسم کو صفت کو اسم کی علامت قرار دیا، فعل اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ اب یہاں پر بیان تصغیر کا ہونا، یعنی مصغر ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مصغر ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اس لیے کہ تصغیر یہ شے کی حقارت پر دلالت کرتا ہے، اور فعل اور حرف یہ حقارت کو قبول نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے تصغیر کو یعنی مصغر کو اسم کی علامت قرار دیا، فعل کی اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ جیسے عبد سے عبید، رجل سے رجیل، یہ تمام تصغیر کی مثالیں ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ ندا کا ہونا، یعنی منادا کا ہونا۔ منادا یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہے، فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لیے کہ منادا ہونا یہ اثر ہے حرف ندا کا۔ منادا ہونا یہ اثر ہے کس کا؟ حرف ندا کا، یعنی منادا تبھی بنا جب کہ ہم نے اس پر حرف ندا کو داخل کیا، اور حرف ندا یہ اسم کے ساتھ آتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ خاص نہیں آتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس کا اثر بھی اسم کے ساتھ خاص ہوگا، اور خاص کیوں ہوگا؟ تاکہ مؤثر کا بغیر اثر کے ہونا لازم نہ آئے، تاکہ مؤثر کا بغیر اثر کے ہونا لازم نہ آئے، اسی وجہ سے ندا کو اسم کی علامت قرار دیا، فعل اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ اب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ فإن كل هذه خواص الاسم، بے شک یہ تمام کی تمام اسم کی خاصیتیں ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ علامت و معنی خاصہ ہوتا ہے، اور خاصی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ، کہ خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز میں پائی جائے تو وہی چیز دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے جدا نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اسم ایسے ہیں کہ جن پر تنوین اور لام تعریف یہ داخل نہیں ہوتے ہیں،
جیسے ضمیریں ہوتی ہیں، اسماء اشارہ ہوتا ہے، ضمیر ہم، ہما، ہم، اسماء اشارہ ہاذا، ہاذان، تو یہ تمام اسم ہیں، لیکن ان پر کیا ہے، نہ ہی تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ ہی لام تعریف داخل ہوتا ہے۔ تو ایسا کیوں؟ کیونکہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں پائی جائے دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ تو یہ تنوین یہ اسم پر داخل نہیں ہوتی ہے، یہ تنوین کیا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی ہے، اسماء لام تعریف یہ ضمیروں پر داخل نہیں ہوتا ہے، اسماء اشارہ یہ تنوین پر اسماء اشارہ پر تنوینیں داخل نہیں ہوتی ہیں، لام تعریف داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا کہ بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں، جیسے کہ تنوین ہے اور لام تعریف ہے، تو تنوین اور لام تعریف یہ بعض اسموں پر داخل نہیں ہوتے ہیں اور بعض اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ضمیر ہے، اسماء اشارہ ہے، تو ضمیروں اور اسماء اشارہ پر نہ تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ لام تعریف داخل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ علامت سے مراد کیا ہوتا ہے صاحب؟ خاصہ ہوتا ہے، اور خاصے کی تعریف کیا ہے کہ جو ایک چیز میں پائی جائے تو وہ دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ بعض نحوی حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں صاحب، ایک خاصہ شاملہ اور دوسری غیر شاملہ۔ شاملہ وہ ہوتی ہے کہ جو اس چیز کے سارے افراد میں پائے جائے، اور غیر شاملہ وہ ہوتی ہے جو بعض میں پائی جائے اور بعض میں نہ پائی جائے۔ تو تنوین اور لام تعریف یہ خاص سے غیر شاملہ ہیں، یعنی بعض اسماء پر داخل ہوتی ہے اور بعض اسماء پر داخل نہیں ہوتی۔ ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ۔ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، لکونہ فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، کیونکہ محکوم علیہ فاعل واقع ہوتا ہے، او مفعولا یا مفعول ما لم یسمى فاعل واقع ہوتا ہے، او مبتدأ یا محکوم علیہ مبتدا واقع ہوتا ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے اسم کی علامت الاخبار عنہ کی وضاحت کی، دوسری علامتوں کی وضاحت نہیں کی، اس لیے کہ اخبار عنہ میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ اخبار عنہ کا اطلاق صرف مبتدا پر ہو، فاعل اور نائب فاعل پر نہ ہو، کیونکہ مبتدا کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی دوسری چیز مخبر عنہ نہیں ہوتی ہے۔ مخبر عنہ کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ مبتدا ہی پر بولا جاتا ہے، یعنی مبتدا ہی مخبر عنہ ہوتا ہے، فاعل اور نائب فاعل مخبر عنہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے اخبار عنہ کا معنی کیا محکوم علیہ۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے اخبار عنہ کے معنی کی وضاحت کر دی کہ اخبار عنہ سے مراد کیا ہے، محکوم علیہ ہے، اور محکوم علیہ فاعل بھی واقع ہوتا ہے، محکوم علیہ نائب فاعل بھی واقع ہوتا ہے، محکوم علیہ مبتدا بھی واقع ہوتا ہے۔ اگر اخبار عنہ کا معنی اخبار عنہ ہی رہنے دیں تو وہاں پر یہ وہم ہوگا کہ اخبار عنہ جو ہوگا وہ صرف مبتدا ہی واقع ہوگا، فاعل نائب فاعل واقع نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے اخبار عنہ کے معنی کی وضاحت کی ہوتی ہے۔ آگے مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، یعنی کہہ رہے ہیں اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم اس کا اپنے قسمین پر بلند ہونے کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے معنی پر علامت ہے، یعنی نہ کہ اس کا معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اسم کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، اور اسم کی اصل کو لے کر کے بصری اور کوفی حضرات کا اختلاف ہے، اس کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے یہ بیان کر لیں کہ اس کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم۔ کیوں رکھا جاتا ہے اسم؟
بتائیں بیان کی لسموہ علی قسمہ، سبب بیان کیا، علت بیان کی کہ لسموہ علی قسمہ، اس کا اپنے قسمین پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ اب قسمین اس کے کیا کیا ہیں؟ یعنی اسم کے قسمین ہیں فعل اور حرف۔ تو حرف اور فعل ان دونوں سے کلام مکمل نہیں ہو سکتا، نہ خالی فعل سے کلام مکمل ہو سکتا اور نہ حرف سے کلام مکمل ہو سکتا۔ ہاں اسم ایک ایسی چیز ہے، ایسی ذات ہے، ایسی قسم ہے کہ جس سے کلام مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے زید قائم کہا، دونوں اسم ہیں، کیونکہ اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، تو اس لیے کہا اس کا نام رکھا تھا اسم۔ کیوں رکھا تھا اسم؟ لسموہ علی قسمہ، اس کا اپنے قسمین پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ یعنی اسم فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، اور بلند اس لیے ہوتا ہے کہ اسم مسند مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے اور صرف خالی مسند سے کام نہیں چلے گا، یعنی اس سے کلام مکمل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا کہ کیا اسم اس چیز کو کہ جس کے اندر مسند مسند الیہ پایا جاتا ہے اس کا نام رکھا اسم۔ اب اختلاف ہے اسم کے اصل ہونے میں کہ اسم کی اصل کیا ہے، تو اس میں بصری و کوفی حضرات کا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسم کی اصل سمون ہے، اسم کی اصل سمون ہے۔ اب اس کی جمع پیش کرتے ہیں بصری حضرات کہ سمون یہ اصل ہے کس کی؟ اسم کی، اور اسم کی جمع آتی ہے اسماء، اسم کی تصغیر آتی ہے سمیون۔ اور قاعدہ ہے ایک کہ کسی چیز کی اصل نکالنی ہو، مادہ نکالنا ہو، تو اس کی جمع لے آئیں یا تصغیر لے آئیں، اس لیے کہ تصغیر اور جمع شے کو اپنی اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے بتایا کہ اسم کی اصل آتی ہے اسماء، اور اسماء اصل میں تھا اسماون، تو پتہ چلا آخر میں واو تھا، نہ کسی واوی ہے یہ۔ اس کی تصغیر آتی ہے اسم کی سمیون، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ علاقے سے واوی ہے۔ تو ان کے نزدیک یعنی بصری حضرات کے نزدیک اسمن یہ نکلا ہوا کس سے؟ سمون سے۔ اب اسم کیسا ہو گیا؟ تو اسم ایسے ہو گیا کہ صاحب واو کو حذف کر دیا، واو کو حذف کر دیا اور اس کے عوض شروع میں حمزہ وصلی مکسور لے آئے، اور سین کو تخفیفاً ساکن کر دیا، تخفیف کی وجہ سے ساکن کر دیا، تو کیا بن گیا صاحب؟ وہ اسمن بن گیا۔ اب لا لکونہ وسمن وسمن علی المعنی، اس کا معنی پر علامت نہ ہونے کی وجہ سے اس عبارت سے بصری حضرات نے بصری حضرات کی طرف سے ان کا رد کر دیا، یعنی مصنف علیہ الرحمٰن نے بصری حضرات کی طرف سے کوفی حضرات کا رد کر دیا اور کہہ دیا لا لکونہ وسمن علی المعنی، نہ کہ اس کا معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوفی حضرات نے یہی کہا تھا کہ اسم جو نکلا ہوا ہے وہ وسمن سے نکلا ہوا ہے یا وسمن سے نکلا ہوا ہے، وسم اور وسم کا معنی آتا ہے علامت، اور اسم بھی اپنے معنی مدلول پر علامت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ اسم کی اصل وسمن ہے۔ وسمن سے اسم کیسا ہو گیا بتا رہے ہیں، جیسے کہ وشاہن، وشاہن میں جو واو ہے اس کو حمزے سے بدل دیا، اور حمزہ کون سے؟ حمزہ مکسور سے بدل دیا، تو وشاہن سے اشاہن ہو گیا، ایسے ہی وسمن سے اسم ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔